السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد خضر صدیقی، مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو زیارت کرانے والا ہوں جبل احد اور اسی کے دامن میں واقع شہدائے احد کی قبروں کی، اس مقام کی جہاں پر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی، یعنی سب سے پہلی جنگ جو تھی غزوہ بدر تھی، اس کے بعد غزوہ احد واقع ہوئی تھی۔ وہیں پر پہنچ کر میں آپ کو تفصیل سے ساری چیزیں بتاؤں گا۔ ایک چیز سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں نے کوشش کیا ہے کہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو، حالانکہ یہ داستان ایسی ہے کہ اس پہ پوری کی پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن میں نے کوشش کیا ہے کہ پورے واقعے کو اس ایک کلپ کے اندر سمیٹ دوں۔ پورے واقعے کو اچھے سے سمجھنے اور دیکھنے کے لیے اس سے زیادہ مختصر مجھے نہیں لگتا کہ میں کر سکتا تھا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ دھیان سے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو باندھ کے رکھ دے گی اور آپ کے علم میں بھی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ضرور دیکھیے۔ اور میرے چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور یہ ویڈیو کیسا لگے گا کمنٹ ضرور کیجئے۔ اصل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، تھوڑا سا پس منظر بتا دوں تاکہ آگے آپ کو اچھے سے سمجھنے میں آسانی ہو۔ غزوہ احد 7 شوال سن 3 ہجری یعنی بمطابق 23 مارچ سن 625 عیسوی میں انجام پائی تھی، تاہم بعض مورخین نے اس کے بارے میں 15 شوال کے دن بھی اس جنگ کے ہونے کی بات کہی ہے۔ بات آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ اس میں کئی موقعوں پر مشرکین مکہ کے لوگ نام بھی میں ادب سے اس لیے لوں گا کیونکہ بعد میں وہ لوگ بھی ایمان لائے تھے، ان میں بہت سارے لوگوں نے ایمان لائے تھے بعد میں، تو اور پھر مرتے دم تک اسلام کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے، یعنی ان کی صحابہ میں بھی پھر گنتی ہوتی ہے۔ جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، تو جبل احد کی فضیلت کے بارے میں باقاعدہ احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شان والا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی کے دامن میں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے احد مدفون ہیں، وہاں پر اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے۔ جی، تو پہلی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت زبردست فتح سے نوازا تھا اور مشرکین مکہ کو اس سے بڑی ضیق پہنچی تھی۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا اور کچھ بڑے بڑے سردار تھے۔ اسی سب نقصان کا ان لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ تھا اور وہ بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ چنانچہ 1 سال کے اندر انہوں نے خوب تیاری کی، ساز و سامان جمع کیا اور ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ اس بات کی خبر جب مکہ میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے ارجنٹ میں 3 دن کے اندر، روایتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچائی۔ حالانکہ مسلمان بھی مدینہ میں اس بات سے واقف تھے کہ مشرکین مکہ اپنے 70 سرداروں کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ سے مشورہ کیا کیسے کہاں جنگ کی جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم مدینہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے، جبکہ کچھ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رائے تھی، جبکہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگ بدر میں کم عمر ہونے کی وجہ سے اور کچھ جنگ بدر کے بعد ایمان لانے کی وجہ سے اس جنگ میں شامل جو نہیں ہو سکے تھے، ان میں شہادت کا زبردست جوش و خروش تھا۔ ان کی رائے تھی کہ ہم شہر کے باہر میدان جنگ میں جائیں گے اور وہیں پر مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ اس وقت ایک چھوٹا سا ہی شہر تھا، جتنی بڑی کہ آج کل مسجد نبوی ہے، توسیع شدہ مسجد نبوی ہی تب کا مدینہ شہر ہوا کرتا تھا۔ تو واقعے کا پورا پس منظر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو لے چلتا ہوں اصل ویڈیو کی طرف، یہاں سے آپ کو ساری چیزیں میں دکھاؤں گا، آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ جی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ راستہ ہے، یہ بس کے پیچھے کی طرف سے یہ مسجد نبوی سے یہ راستہ نکلتا ہے جو کہ اس وقت شہر ہوا کرتا تھا، یہی راستہ ہے۔ اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر اس جگہ اسی راستے سے احد کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ دیکھیے اسی طرف سے نکلے تھے اور یہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے 1000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف
روانہ ہوئے تھے جبل احد کی طرف، اسی لیے آج بھی اس راستے کا نام طریق سید الشہداء ہے۔ طریق یعنی روڈ، تو سید الشہداء روڈ نام ہے اس کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء وغیرہ کے نام سے طریق سید الشہداء نام ہے اس کا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے احد پہاڑ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھیے، سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، دیکھیے تھوڑا سا، یہ بہت لمبا پہاڑی سلسلہ ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اب آگے جا کر میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور اپنے لشکر کو منظم کیا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی ہے، دیکھیے یہ مسجد ہے، سائیڈ میں دیکھیے آپ دکھ رہا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مسجد، اس مسجد کا نام ہے مسجد شیخین، اور اس کا دوسرا نام مسجد الدرع بھی ہے۔ الدرع، درع عربی میں زرہ یعنی انگلش میں اسے شیلڈ کہتے ہیں۔ یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ پہنی تھی۔ یہ وہ تاریخی مسجد ہے، یہاں پہ بہت سارے کام کیے تھے۔ یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ 1000 کے لشکر میں 100 زیرہ پوش تھے، 50 گھڑ سوار تھے۔ مہاجرین کا علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ قبیلہ اوس کا علم بردار اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور قبیلہ خزرج کے دستہ کا علم بردار خباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہیں پہ رافع اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو کہ آپ نے سنا ہی ہوگا، یہیں پہ اسی دن پیش آیا تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جو 2 چھوٹے کم عمر بچے تھے رافع اور سمرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کرایا تھا، یہیں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہیں سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول 300 منافقوں کو لے کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ جب مدینے میں رہ کر جنگ لڑنے کی ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم مرنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں، اور وہ اپنے گروہ کو لے کر واپس چلا گیا۔ رات میں یہاں پہ آرام کر کے پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے فوراً یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 700 کا لشکر لے کر جبل احد کی طرف نکل پڑے۔ تو چلیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں، اس مقام پہ چلتے ہیں، وہاں پہ پہنچ کر آپ کو کچھ اور اہم تفصیل بتائیں گے کہ مشرکین کس طرف تھے، مسلمان کس طرف تھے، اور آگے کیسے کیا کیا وقوع پذیر ہوا، اس کو آگے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ فی الحال ہم ہیں ملک فہد روڈ پر، یہ سیم بالکل مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے، اور سیدھا روڈ یہ شہدائے احد کو جاتا ہے، یہ جبل احد کو جا کے ملتا ہے یہ روڈ سیدھا۔ دیکھیے یہ سامنے جبل احد نظر آ رہا ہے، احد کا پہاڑ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ۔ یہ ایک ہوائی منظر دیکھ سکتے ہیں آپ، ایریل ویو، یہ رات کا منظر ہے۔ رات میں جبل احد کے آس پاس جو ہے نا لائٹنگ کی ہوئی ہے، تو بہت ہی خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے۔ اب میں لگ بھگ پہنچنے ہی والا ہوں جبل احد کے پاس، شہدائے احد کے پاس لگ بھگ پہنچ ہی چکا ہوں میں۔ بڑھتے ہیں اب آگے۔ دیکھیے میں اس تاریخی مقام پر پہنچ چکا ہوں، چونکہ یہ ایک اہم زیارت کا مقام ہے، اور پوری دنیا کے زائرین، معتمرین اور حجاج کرام یہاں پر آتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں فروخت ہو رہی ہیں جنہیں لوگ خریدتے ہیں اور اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، آگے کی باقی تفصیل دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ سامنے جو چھوٹی سی پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ جبل رماح ہے، اردو میں اسے رماد بھی کہتے ہیں، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک خیالی خاکہ، نیٹ پہ موجود ہے، یہ خیالی خاکہ ہے جسٹ، یہ بتانے کے لیے کہ اسی جبل رماد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں پہ تعینات کیا تھا، 50 صحابہ تیر انداز اس پہاڑی کے اوپر تعینات تھے۔ یہ میں اوپر سے لی گئی ایک تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں یہ پرانی تصویر ہے، جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی شہداء جس میں مدفون ہے، جس باؤنڈری کے اندر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جبل رماد اور مسجد بھی نظر آ رہی ہے۔ جنگ کو سمجھنے کے لیے ایک خاکہ ہے آپ کے پیش خدمت، اسے سمجھیے تھوڑا آسانی ہوگی۔ تو چلیے میں اب اس جبل رماد پہ چلتا ہوں اوپر، وہاں پہ پہنچ کے وہاں سے آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا کہ کفار کس طرف تھے، مسلمان کس طرف تھے، جنگ کا میدان کدھر تھا، سارا سب کچھ تفصیل یہاں سے اوپر چڑھ کے میں بتاؤں گا۔ تو میں لگ بھگ پہنچنے والا ہوں اوپر، جب تک جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ میں اوپر پہنچ چکا ہوں، تو دیکھیے یہ تیر کے نشان سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں کہ اس طرف مسجد نبوی ہے، اس وقت تو جبل احد پہاڑ کے پیچھے تک مدینہ شہر آباد ہو چکا ہے۔
اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ مشرکین مکہ کے ایک دستے کا جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، یہاں پہ ایک کیمپ تھا، اور یہاں پہ یہ سامنے تیر کا نشان جہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ اکرمہ بن ابی جہل کا ایک دستہ یہاں پہ تعینات تھا مشرکین مکہ کا، اور یہ سامنے جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے جہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور کچھ شہدائے احد مدفون ہیں، یہ جو ہے جنگ کا میدان تھا، یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ کا میدان تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ باؤنڈری کے اندر، اور یہ داہنی طرف جہاں پہ مسجد ہے اس کے پیچھے کی طرف اس ایریا میں وہاں پہ مسلمانوں کا دستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے، یہاں پہ مسلمانوں کا دستہ تھا، اور مسلمانوں کا ایک دستہ 50 تیر اندازوں کا اس پہاڑی کے اوپر جس پہ میں کھڑا ہوں ابھی، جبل رمات، اس کے اوپر تعینات تھا۔ یہ وادی قنات ہے جی، اور یہ جبل رمات جس پہ میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں، اس پہاڑی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ تعینات کیا تھا، اور ان کا امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اور ان سب سے کہا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے ان کو شکست دی اور انہیں کچل دیا ہے تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں سے کہا کہ اگر تم دیکھنا کہ پرندے ہمیں اچک رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، خالد بن ولید جن کے دستے میں 100 گھڑ سوار تھے وہ اس طرف سے، یہ تیر کا نشان جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، اس طرف سے حصہ لے رہے تھے۔ اس دوران خالد بن ولید نے کئی بار جب مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہاں جبل رمات پر تعینات مسلمانوں کے 50 تیر اندازوں سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس سے وہ کئی بار ناکام رہے۔ ادھر مسلمانوں کے زبردست حملے سے مشرکین بھاگنے لگے، اور کچھ کو مسلمانوں نے گھیر لیا اور مارنے لگے، اور ساتھ ساتھ ان سے مال غنیمت لوٹنے لگے۔ مشرکین کی پسپائی دیکھ کر یعنی جبل رمات پر تعینات مسلمانوں کے دستے نے جب دیکھا کہ ہماری فتح ہو رہی ہے اور کچھ مسلمان وہاں مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو 50 مسلمانوں کے دستے میں سے تقریباً 40 سے 42 مسلمان جبل رمات یعنی اس درے سے نیچے اترنے لگے۔ حالانکہ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد دلایا، لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور وہ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرف نیچے اتر گئے تھے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے تھے۔ ادھر دوسری طرف خالد بن ولید اس وقت موجود تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست جنگی مہارت دی تھی۔ انہوں نے موقع بھانپ کر اس درے کے پیچھے کی طرف سے درے پہ موجود جو 8 سے 10 صحابہ موجود تھے اور ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک غلطی کی وجہ سے 700 مسلمانوں کا لشکر 3000 مشرکین کے نرغے میں آ گیا۔ ادھر سے اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی اپنے دستے سمیت پہنچ گئے اور مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ نتیجتاً تقریباً 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ احد پہاڑ پر چڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ کی ایک دراڑ میں چلے گئے۔ یہ ہے وہ دراڑ جو اب بند کر دی گئی ہے، پہلے لوگ جاتے تھے یہاں پہ۔ اسلامی فوج کے ایک دستے کے علمبردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شکل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے اسلامی فوج میں سراسیمگی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاقاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بآواز بلند مسلمانوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایک پتھر لگا ہے، جس سے ان کی زیرہ کے 2 کڑے پیشانی میں گھس گئے، اور ایک پتھر لگا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں مشرکین کے 22 سے 23 آدمی مارے گئے تھے، لیکن مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے کی وجہ سے آخرکار مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے 70 شہداء میں سے اکثر کی نعش کو مسلح کیا گیا۔ مسلح کیا گیا یعنی ان کی ناک کان وغیرہ کاٹ لیے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ اس جنگ میں کچھ صحابیات نے بھی اپنی خدمات انجام دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مشک بھر بھر کر پانی لاتی اور زخمیوں کو پلاتی اور ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تو باقاعدہ تلوار باز اور تیر انداز تھیں۔ اس جنگ میں انہوں نے کچھ مشرکوں کو تیر اور تلوار سے جہنم رسید بھی کیا تھا، ایسی بھی روایتیں ملتی ہیں۔ اب میں چلتا ہوں ان شہداء کی قبور کی زیارت کراؤں گا آپ کو۔ ہم ان شہداء کے لیے سلام پیش کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا کریں گے۔ جی تو میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کو دکھا دوں گا، یہ ایک الگ الگ زبانوں میں قبر کی زیارت کے لیے کچھ ہدایات کے بینر لگے ہوئے ہیں۔ ہندی اور اردو بھی مل جائے گی آپ کو یہاں پہ، اور بھی دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ہدایت لگی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ہدایات کو آپ کو بھی ہائی لائٹ کر سکوں، آپ بھی پڑھ سکیں اسے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اب ان شہداء کے لیے ہم سلام پیش کریں گے اور دعا کریں گے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ہی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین لوگ اس قبر کے اندر ایک ساتھ جو ہے مدفون ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس میں بہت ساری قبریں ایک ساتھ جمع کی گئی ہیں۔ اس کے اندر باقی شہدائے احد مدفون ہیں، اور کچھ شہدائے احد بتاتے ہیں کہ مسجد قبلتین کے پاس بھی مدفون ہیں۔ یہ سامنے آپ جبل رمات دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ چڑھے ہوئے ہیں اس پہ۔ یہ دیکھیے الگ الگ زبانوں میں ہدایات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ پورا پہاڑی سلسلہ جبل احد کا، یہ پہاڑ لگ بھگ 7.5 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اس کے آگے میں ایک چیز آپ کو اور دکھانا چاہوں گا۔ یہ میں آگے آپ کو دکھا رہا ہوں، جو یہ مسجد الفصح ہے، الفصح، یہ مسجد کے سمجھو باقیات بچے ہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ بچا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ ختم ہونے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ادا کیا تھا یہاں پر، اور بیٹھ کے ادا کیا تھا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے۔ اور یہیں پہ کچھ آیتیں بھی نازل ہوئی تھی، جن میں سے یہ آیت بھی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ، مع السلام۔